تو ہوگا، کسی دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا؟ پھر صدیق کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض کرنا ہے تو یا رب کے قرآن پہ کرو یا محمد کے فرمان پہ کرو، لڑائی کس بات کی؟ پھر کھل کے کھاؤ کہ قرآن والے نے جو کہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا مالک ہم نیکوں کو بنائے تھے۔ تو پوچھا عرش والے سے کہ صدیق کے زمانے میں اس کو اس زمین کا مالک کیوں بنایا، اسلام کو فتوحات کیوں عطا کی تھی؟ پوچھو عرش والے نے قرآن میں یہ کیوں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، ایک دن آئے گا کچھ لوگ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائیں گے، ان کی سرکوبی کرے گا تو وہ کہے گا جس سے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کون تھا جس نے مرتدوں کی سرکوبی کی تھی؟ کون تھا؟ اگر اعتراض کرنا ہے تو قرآن پہ کرو، کھل کے کہو قرآن نہیں مانتے۔ اور یارو کبھی صحت ٹھیک ہوئی تو پھر یہ مسئلہ بھی سمجھاؤں گا کہ قرآن نہیں مانتے، دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں مانتے، مگر نہ عقیدہ یہ ہے کہ قرآن تبدیل ہو گیا۔ اور میں نے اپنی کتاب کے اندر الشیعہ والقرآن میں 2 سال سے چیلنج دے رکھا ہے، 1200 شیعہ حدیثیں پیش کی ہیں، 1200 کتنی؟ 1200 جن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن بدل چکا ہے۔ 1200 حدیث، آج تک کسی کو ان حدیثوں کی تردید کی جرأت، یہ تو دکھلاوے کے لیے کہتے ہیں۔ سیدھے کہو نہ قرآن مانتے ہیں نہ نبی کا فرمان مانتے ہیں، ہمیں بنیاد سے انکار ہے، مگر نہ صدیق کو رب تو وارث قرار دے، رب تو اپنا محبوب قرار دے، اور تم کہتے ہو اس نے خلافت ختم کر لی تھی، اور کس کی خلافت ہو سکتی تھی؟ اور تمہارا عقیدہ یہ ہے ابو بکر کمزور تھا، عمر کمزور تھا، عثمان کمزور تھا رضوان اللہ علیہم، علی طاقتور تھا، شیر خدا تھا، فاتح خیبر تھا، صاحب ذوالفقار تھا۔ اگر بوڑھے صدیق نے خلافت چھین لی تھی تو جوان علی لڑا کیوں نہیں ہے؟ حیرانگی کی بات ہے۔ جب حسین لڑا تمہارے قول کے مطابق اس کی عمر 57 برس تھی، کتنی عمر تھی؟ 3 کم 60 سال کا بندہ، بولو یہ تو 35 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے۔ 60 سال کا بندہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اگر علی کی بیٹے علی کے خانوادے میں بیٹوں کی رگوں میں علی کا خون تھا تو بڑھاپے میں بھی اپنے حق کے لیے خاموش بولو لڑا۔ اگر بیٹا بڑھاپے میں حق کے لیے لڑا تو علی کی عمر تو اس وقت 33 برس تھی۔ کتنی عمر تھی؟ جب کہتے ہو صدیق خلیفہ بنا علی کی عمر 33 برس تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اگر بوڑھا لڑتا ہے تو جوان کیوں نہیں لڑا؟ اور تم نے کس سے بنائے ہیں کہ 70 لڑے گئے غزوہ بدر میں، 35 اکیلے علی نے مارے، اور ابو بکر نے زندگی میں کبھی کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ اتنا کمزور، یہ اتنا بہادر، تو پھر جنگ کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں تقیہ کیا تھا۔ تقیہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ڈر کے خاموش رہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ بوڑھا جس کو ڈرنا چاہیے وہ تو ڈرتا نہیں، جوان جس کو نہیں ڈرنا چاہیے وہ ڈر رہا ہے۔ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ چاہتا ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا۔ جنو کا خرد
جو چاہے آپ کا حسن کرش مسات ہے کہ جوان علی وہ تو ڈر گیا، اور علی بھی کون؟ جس کے متعلق ان کی حدیث میں لکھا ہے، ان کی شیعوں کی حدیث کی کتاب میں۔ اب ذرا ان کی حدیث کی کتاب بھی دیکھ لو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے قصے ہیں کہ آدمی نے بڑے بڑے افسانہ گوؤں سے وہ قصے نہیں سنے۔ نعمت اللہ الجزائری حدیث کی کتاب الانوار النعمانیہ میں لکھتا ہے، علی اتنا بہادر تھا کہ جنگ خیبر میں اس نے تلوار اٹھائی مرحب کو مارنے کے لیے، تلوار اٹھائی عرش والا ڈر گیا۔ اللہ، کوئی بہادر آدمی تلوار اٹھائے تو ڈرنا ہی چاہیے نا۔ اللہ ڈر گیا۔ ہائے ہائے، میں کہا کرتا ہوں ما قدر اللہ حق کا قدر، اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دو فرشتے بھیجے، جبریل بھی اور میکائیل بھی، جاؤ علی کا بازو پکڑ دو۔ علی کا غصے میں آیا ہوا ہے، تلوار تیز ہو جائے گی، بازو پکڑ لو، علی مارے تم روک کے رکھنا۔ کہا لیکن علی اتنا بہادر تھا، دونوں فرشتوں نے بازو پکڑا ہوا، علی نے تلوار ماری، سر کو کاٹتی ہی پیروں سے نکل گئی، صرف پیروں سے۔ کہا مزہ نہیں آیا ہے۔ قصہ تو وہ ہے کہ آدمی سن کے پھڑک اٹھے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے دونوں فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے بازو کو، تلوار اتنی زور سے ماری، پیروں سے نکلتی ہوئی پہلی زمین بھی کاٹ گئی، پھر دوسری بھی کاٹ گئی، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتوں زمینیں کٹ گئی۔ تلوار میں ہوگی روس کا ہائیڈروجن بم ہو گیا، ساتوں زمینیں کٹ گئی۔ اب اللہ اور ڈر گیا، اس نے کہا دو فرشتوں نے بازو پکڑا ہوا ہے، زمین کٹے گئی ساری زمینیں، اور اب تلوار اس بیل کے سینگوں کو کاٹنے والی ہے جس نے زمین کو اپنے سینگوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے گپے سنا کرتے تھے کہ زمین پہ زلزلہ اس لیے آتا ہے جب بیل اپنے سینگ ہلاتا ہے۔ ہم کو نہیں پتا تھا، یہ گپ لوگوں نے شیعوں کی حدیث کی کتاب سے سنی ہوئی ہے۔ کیا لگے بیل نے زمین اٹھا رکھی تھی؟ اب اللہ نے کہا ساتوں زمینیں کٹ گئی ہیں، اگر بیل کے سر پہ لگی بیل بھی مر جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، سارے تباہ ہو جائے گا۔ جبریل بھاگو، اللہ کیا کروں؟ کہا تو اب جا کے علی کی تلوار کو روک۔ علی کی تلوار کو روکنے کے لیے جبریل بھاگے۔ حدیث کہا جب بھاگے تو جبریل کہتے ہیں میں نے اپنا پر نیچے رکھا، آدھا پر بھی کٹ گیا، زور ہوا نا تلوار کا۔ اور میرا بیٹا ایک دن یہی میں تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا ابو تلوار لمبی کتنی تھی؟ میں نے کہا مولوی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سننے والوں میں کوئی شیخوں کا لڑکا بھی ہوگا، حساب کتاب کا بڑا ماہر، اس بیچارے کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا سارے بیوقوف ہیں سننے والے، کہیں گے سبحان اللہ، اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اتنے ہی کہتے ہیں درود کی چھل اور زیادہ آئے، یعنی درود جھوٹ کو چھپانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہا جبریل نے کہا مجھے اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مدائن صالح کو تباہ کرتے ہوئے مجھے اتنا بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ حدیث کی کتاب ہے جو اتنا طاقتور تھا۔ چلو تمہاری بات ہی مان لیتے ہیں، اس کو کمزور سے ابو بکر سے کرنے کی، اور اب حدیث سنی ہے تو ان کی تفسیر بھی سن لو۔ ان کی تفسیر صافی کے اندر لکھا ہوا ہے، سیف کاشانی نے ایران میں چھپی ہے۔ کہا علی اتنے بہادر تھے، ایک دفعہ ابو بکر پہ ناراض ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناراض ہوئے، غصے سے زمین پہ پیر مارا، زمین ہلنے لگی، اتنی زور سے ہلی کہ جتنا گھڑی کا پینڈولم اتنا زور سے نہیں ہلتا۔ کہا اتنی زور سے ہلی کہ ڈر پیدا ہو گیا سارے مدینے کی چھتیں نیچے اور زمین اوپر ہو جائے۔ لوگ دوڑے ہوئے نکلے، کیا ہو گیا ہے؟ فاروق بھی آئے، صدیق کیا ہو گیا؟ علی ناراض ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا زمین پہ پیر مارا ہے، زلزلہ آ گیا۔ کہا کیا کرے؟ کہیں گے علی کو جا کے مناؤ، اگر ناراض رہا 1 منٹ اور گزر گیا ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔
حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں کے پیر پکڑے، گوڈے پکڑے، بڑی مشکل سے راضی کیا. حضرت علی نے پھر زمین سے پیر مارا، زمین رک گئی. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ اس آیت کے نیچے لکھا ہوا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ تفسیر ہے، یہ حدیث ہے. اور لاہور کے ایک ملا سنی کو اتنا جوش آیا، اس نے کہا گپ مارنے کے لیے شیعہ ہی رہ گئے ہیں، میں بھی جماعت اسلامی کا امیر ہوں. لاہور جماعت اسلامی کا امیر، لکھ لو میری بات، حوالہ غلط ہو تو ذمہ دار ہوں. لاہور جماعت اسلامی کا امیر جنگ کے اندر مضمون لکھتا ہے، کہتا حضرت علی اتنے بہادر تھے کہ خیبر میں لڑتے ہوئے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی. سمجھتے ہو ڈھال؟ ہاتھ میں ایک کڑا ہوتا ہے لوہے کا، جو تلوار کے بچاؤ کے لیے رکھا ہوتا ہے، جب تلوار کوئی مارتا ہے تو اس کو آگے کر دیتے ہیں. کہاں لڑتے لڑتے اتنی تلواریں پڑی، ڈھال ٹوٹ گئی. اب سوچا بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. سامنے باب خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آ رہا تھا. کہاں دروازہ اتنا بڑا تھا، اتنا بھاری کہ جس کو 40 آدمی مل کے دھکا دے کے بند کرتے تھے. اتنا بڑا دروازہ، 40 آدمی مل کے دھکا دے کے اسے بند کرتے تھے. کوئی 200 من تو ہوگا، اور 100 گز اونچا، 50 گز چوڑا. کہا علی نے دیکھا کہ دروازے کے سوا کچھ، کنڈے کو ہاتھ لگایا، زور سے دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا، اور ایک ہاتھ میں دروازہ، دوسرے ہاتھ میں تلوار. اور میں نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، 100 گز کا دروازہ 50 گز چوڑا، تو پھر تلوار کہاں سے چلاتے تھے؟ کہہ رہا تلوار چلانے کے لیے کھڑکی نکال رکھی تھی. کہا کوئی عقل کی بات کرو. کہہ رہا عقل کی بات کرنی ہوتی تو اس کو جماعت اسلامی کا امیر ہی بنانا تھا، پھر اور نہیں کچھ بن سکتا تھا. اگر عقل ہی ہوتی جو ہی آتا پھر انہیں جماعت اسلامی کا امیر بنانا. ایسے عقل مند، یہ جنگ کے اندر مضمون چھپا ہے. اور عقل مند اتنے ہیں، ہر روز تقریریں کرتے ہیں، ہم الیکشن لڑیں گے، چاہے صدر ضیاء الحق جماعت کی بنیاد پہ کروائے چاہے نہ جماعت. اور بڑے مانسو، اگر تمہیں جماعت اتنی بری لگتی ہے تو اس کو توڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اپنی جماعت کی نفی ہے. اگر کوئی شخص غیر جماعتی الیکشن کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنی جماعت کی نفی کرے، توڑے اس کو. اور اصل مقصد کیا ہے؟ بولے بات کیا ہے نا، کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں لڑے گا تو آپا ہو جائیں گے. حالانکہ آپا کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا حال گاؤں کی بستی کے اس بچے کا ہے کہ جس گاؤں کا چودھری مر گیا. بچہ دوڑا ہوا ماں کے پاس گیا، کہے گا ماں چودھری مر گیا ہے. کہے گی ہاں مر گیا. کہے گا پھر چودھری کون ہوگا؟ کہے گی کسیتا. کہے گا اگر کسیتا مر گیا، کہے گا مسیتا. کہے گا اگر مسیتا مر گیا، کہے گی جگجیتا. کہے گا اگر وہ مر گیا. انہیں کہا سارا پنڈ مر گیا، تو نہیں ممبر ہو سکتا. یہ سمجھتے ہیں کہ چلو غیر جماعتی الیکشن ہوگا، خالی ہو گئی گلیاں کے رانجا یار پھر. رانجا یار نہیں پھر سکتا. سن لو گل، مولوی کو سمجھاؤ، اس نے اتنا جھوٹ لکھا اور کہتے ہو اپنے آپ کو سنی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے طاقتور تھے تو پھر کمزور ابو بکر سے ان کو ڈرنے کی ضرورت کیوں ڈرے؟ پھر لڑتے. یارو غضب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اتنا زیادہ ظلم حضرت علی پر. نام محبت کا اصل میں توہین ہے. تمہاری آٹھ کتابوں کے اندر لکھا ہے، 8 کتابوں کے اندر، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے زمانے میں عہدے قبول کیے. چیف جسٹس بنے حضرت صدیق کے زمانے میں، چیف قاضی القضات بنے، قاضی القضات بنے. فاروق کے زمانے میں 3 دفعہ مدینے کے گورنر بنے، 3 دفعہ مدینے کے. اٹھاؤ تاریخ یعقوبی کو، اٹھاؤ الارشاد شیخ مسعود کو، اٹھاؤ اعلان المراقب تبرسی کو، اٹھاؤ کشف الغمہ البری کو، اٹھاؤ فصول المحمدیہ الصباغ کو، اٹھاؤ جلال العیون ملا باقر مجلسی کو. 8
شیعہ کی معتبر کتاب ہے. 3 مرتبہ فاروق اعظم کے دور میں گورنر بنے مدینے کے, چیف جسٹس رہے. حضرت عثمان کے زمانے میں چیف جسٹس رہے اور وزیر بنے, وزیر اعظم بنے. نیز البلاغہ کا حوالہ, جب لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے کہا ضروری 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 مجھے نہ بناؤ, مجھے نہ بناؤ. انی لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا. مجھے وزارت کا تجربہ ہے. عثمان کے زمانے میں وزیر رہا, فاروق کے زمانے میں وزیر رہا, صدیق کے زمانے میں وزیر رہا. مجھ کو وزیر بنا دو, امیر کسی اور کو بنا دو. وزارت قبول کی. اور لوگوں, آج کا زمانہ پڑھا لکھا زمانہ ہے, عقل و خرد کا زمانہ ہے. آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمارے معمولی سیاستدان جو جناب علی مرتضیٰ کے جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جوتے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, عام حکومت نہیں. اور سن رہے ہو, ماشاء اللہ کے دور میں جیلوں میں جانا گوارا کیا, ماشاء اللہ کی حکومت کو غلط کہا, ان کا عہدہ قبول کرنا گوارا نہیں. سمجھ آئی بات؟ ماشاء اللہ کے دور میں کہا ماشاء اللہ نہیں مانتے, حکومت نے وزارتیں پیش کی, سفارتیں پیش کی, کہا یا وزارت لے لے یا قید خانہ. کہا جس حکومت کو نہیں مانتے اس کا عہدہ قبول کرنا گوارا. اور آج کے دور میں یہ گئے گزرے لوگ جس حکومت کو نہ مانے اس کی وزارت چٹائے, قید قبول کرے. کیا تم نے جناب علی کو معاذ اللہ اتنا پراثر سمجھا کہ حکومت کو مانتا بھی نہیں, ان کو غاصب بھی سمجھتا ہے, ان کے عہدے بھی قبول کر رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بڑی تہمت اور اس سے بڑی توہین جناب علی مرتضیٰ کی کوئی اور ہو سکتی؟ اور اگر یہ غاصب تھے, یہ مخالف ہے, تو بتلاؤ علی مرتضیٰ نے پھر فاروق کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیا ہے؟ جاؤ ساری کائنات کے مولویوں کو کہو, ماں نے کوئی جرم ہو اس رشتے کا انکار کر کے دکھائے. اور کعبے کے رب کی قسم ہے, اگر شیعہ کی 18 کتابوں سے اس رشتے کو ثابت نہ کروں تو کعبے کے رب کی قسم آئندہ کے لیے ساری عمر میں تقریر نہیں کروں. پیپل پارٹی میں لانا شروع کر دیں. اگر ثابت نہ ہو, دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت میں مقدمہ دائر کر, میں تیرے مدد میں کے لیے تیار. اگر دشمنی تھی تو بیٹی کیوں دی تھی؟ اور تم نے علی کو معاذ اللہ اتنا کمزور سمجھا کہ دشمن کو بیٹی دے دی. اور آج کا معمولی آدمی جان سے کھیل جانا گوارا کر لیتا ہے, اپنے مخالف اور دشمن کو بیٹی کا رشتہ دینا گوارا بولو دیتا ہے. تو دیکھ, ہم نے تو پنجاب کے اندر دیکھا کہ معمولی جاٹ 2 کلے زمین کا مالک صرف اپنی پگڈنڈی کے لیے مر جاتا. یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, وکیل بھی ہیں. پوچھو پنجاب کی دھرتی کے زمینداروں کے 99% کیس صرف پگڈنڈی کی بنیاد پر, جس کو پنجابی میں وٹ کہتے ہیں. پہلے پگڈنڈی مشترکہ, بعد میں اصل مالک مر گئے, اولاد جوان ہوئی, کسی کو پتہ نہیں کہ مشترکہ ہے, وہ کہتا میری ہے, وہ کہتا میری ہے. لڑتے ہیں, قتل ہوتے ہیں پگڈنڈی کی بنیاد پر. اور ساری پگڈنڈی کو اگر پیمائش کیا جائے تو 6 مرلے زمین نہیں بنتی. میں نے بھی جھگڑے چکائے, میری بستی میں لوگ آئے, بندوقیں تانی ہوئی, مجھ کو بتلایا, میں گیا, میں نے کہا کیوں لڑتے ہو؟ کہتا مولوی جی بٹ میری ہے. دوسرا کہتا بٹ میری ہے. میں نے کہا تو ایک بٹ جو 2 مرلے کی ہے اس کے لیے لڑتا ہوں, اس کا پیسے میں دے دیتا ہوں. جٹ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا علامہ صاحب بٹ کی بات نہیں, جٹ کی سٹ کی بات ہے. یہ آبرو کی بات ہے, ہماری عزت کی بات ہے, ہمارے غیرت کا مسئلہ ہے. آج یہ ہماری وٹ لے گیا ہے, کل یہ ہماری کوئی اور چیز لے گیا. کون ہوتا ہے؟ اور لوگوں خدا کا خوف کرو,
تم تو وقت کے لیے مر جاؤ، اور علی کو سمجھتے ہو کہ اس کا دشمن اس سے بیٹی چھین کے لے گیا تھا. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ. علی شیر خدا، حیدر کرار، فاتح خیبر، سارے مذہب، دنیا کی کوئی طاقت اس کے حق کو چھین سکتی. معلوم ہوتا ہے علی غیرت مند تھا، تم جھوٹ بولتے ہو. اور اگر تمہاری بات سچی ہوتی تو جو کام بیٹے نے 60 ہجری میں کیا وہ باپ کو 10 ہجری میں کرنا چاہیے تھا. لڑتا کہتا کوئی چھین کے دکھائے تو صحیح، کوئی میرے سامنے آئے تو صحیح. لیکن کیا کیا؟ کہا ابا بکر انا لنعرف فضلک، کتاب تیری صافی پوتی کی الشافی فی الامامہ قائل کا انا لنعرف فضلک وانا لنعلم انک ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اے ابو، ہم تیرے فضائل کے معترف ہیں، ہم جانتے ہیں جب حبیب کبریا کے ساتھ غار میں کوئی نہ تھا تو تھا. جانتے ہیں اصابک رسول اللہ علی مصلی وہو حی، ہم جانتے ہیں ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں تجھ کو اپنے مصلی کا وارث بنایا ہے. ابو بکر، جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہم دنیا کے لیے بھی اس کو پیچھے نہیں رکھیں گے. علی تو یہ کہتا ہے، تو کہتا ہے حق سنا. اور سن لے آخری بات، اگر پتا ہوا نہ ہوتا لمبی بات سناتا، لیکن آج لمبی بات تو مولانا یزدانی کریں گے. سن لو میری بات. اگر دشمنی ہوتی، ہائے، اور جہلم کے گرد و نواح کے رہنے والوں اور جہلم کے باسیوں، تمہیں کعبے کے رب کی قسم ہے، اور جو میرے شیعہ دوست میری آواز سن رہے ہیں، انہیں میں ان کو وہ قسم دے کے کہتا ہوں جو وہ مانتے ہیں. یہ حوالہ اپنے ذاکروں سے ضرور پوچھے. اگر صحیح ہو غور کرے، اگر غلط ہو مجھ کو عدالت کے کٹہرے میں کھینچے. اگر حوالہ غلط ثابت ہو تو پھانسی کے لیے چڑھنے کو تیار ہو. اگر سچا ہو تو تم اپنے عقیدے میں ترمیم کے لیے تیار ہو جاؤ. تین بیٹوں کے نام رکھتا ہے تو ابو بکر رکھتا ہے. ایک بیٹے کا نام رکھتا ہے تو کیا رکھتا ہے؟ ابو بکر. دوسرے کا نام عمر، تیسرے کا نام عثمان، چوتھے کا عباس. عباس بعد میں رکھا. پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر پہلے، عمر پہلے، عثمان پہلے، اپنا چچا بعد میں؟ کہہ لگا جس کو میرے آقا نے اور میرے رب نے پیچھے کیا میں اس کو آگے کیسے کر دوں؟ ان کو تو رب نے آگے کیا. 9 کتابوں کا حوالہ ابو بکر کے، علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان. 9 کتابیں الارشاد شیخ مفید کی، اعلام البراء طبرسی کی، الفصول المہمہ ابن صباح کی، کشف الغمہ اربلی کی، ہلاء العیون باقر مجلسی کی، المنتہی مرزا عباس قمی کی، مقاتل الطالبین اصفہانی کی، تاریخ یعقوبی کی، اور 10واں حوالہ مجھ سے تحفہ ملے مروج الزحم مسعودی کی. 10 کی 10 شیعہ کتابیں. اگر ان کے اندر علی کے بیٹوں کا یہ نام نہ ہو، جو جرمانہ کہے دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے بتلا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں کہ دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں؟ اگر ان سے پیار نہ تھا تو ان کے ناموں پہ نام کیوں رکھے؟ اور کہنے والا کہتا ہے کہ نام اس لیے رکھے لوگوں کو پتہ چل جائے ناموں میں کچھ نہیں ہے. اگر تیرے امام معصوم نے یہ مسئلہ تجھ کو سمجھایا کہ ناموں میں کچھ نہیں تو اپنے قبیلے میں کوئی ابو بکر کے نام کا دکھا دو دے، کوئی عمر کا نام رکھ تو صحیح، کسی کا نام عثمان رکھ تو صحیح، اور پتہ چل جائے یا تو جھوٹ بولتا ہے یا تیرا امام سچ بولتا ہے. دونوں
سچے نہیں ہو سکتے. نام رکھنے والا، نام مٹانے والا. معلوم ہوا ان کے درمیان کوئی دشمنی عداوت نہ تھی، یہ تو نے تراش رکھی ہے. لوگوں یہی سے بات چلی کہ نام حسین کا، ماتم حسین کا، یاد حسین کی، اور کیچڑ ان پہ اچھالا جاتا ہے جنہوں نے حسین کے بابا کے ساتھ دوستی محبت، حسین کے باپ پر احسان کیے. ہاں میں کہتا ہوں حسین کے باپ پر احسان کیے، جن کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے علی مرتضیٰ کو داماد رسول انہوں نے بنوایا. کیا اٹھا اپنی کتاب مناقب شہر اشوک کی کہ رشتہ فاطمہ کا کس نے لے کے دیا؟ رشتہ لے کے دیا تو صدیق نے لے کے دیا، فاروق نے لے کے دیا. علی کے پاس گھر کے سامان کے لیے پیسے نہ تھے، عثمان نے اپنی جیب سے پیسے دیے. اور جن کے احسانات ان پر، اسی لیے تو اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے کہ ان کے احسانات ہیں، تو ان کو گالی دیتا ہے. سوچ کہ تو نہ صرف یہ کہ قرآن محمد کے فرمان کی مخالفت کرتا ہے، بلکہ تو اہل بیت کا بھی مخالف ہے. علی ان کا احسان مند ہے، اس لیے اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے، اپنی بیٹیوں کے رشتے ان کو دیے، تو ان کو گالی دیتا ہے. یارو تعجب کی بات ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے مفہوم کو تبدیل کر دیا. اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور باطل سے نفرت کرنے، نبی کے صحابہ کی محبتوں سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا